ہم دشمنوں کو لگام ڈالنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا میں ایکشن، فتنۃ الخوارج کے 19 دہشت گرد ہلاک، بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق مومن میں 14، دتا خیل میں 4 اور بنو میں 1 خارجی انجام کو پہنچا۔ ہلاک خوارج دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پشین میں بھی CTD نے 4 دہشت گرد مار گرائے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا میں کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر دوحہ روانہ، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے، قطری عوام سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ قطر سلامتی خود مختاری کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا عکاس۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی آج قطر جائیں گے۔ اردن کے ولی عہد قطر میں موجود۔ صہیونی جارحیت پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ اپیل کرتا ہوں کہ سختیاں ختم کریں، تناؤ ختم نہ ہوا تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بیرسٹر گوہر کی گفتگو، کہا الیکشن کمیشن ہمارے خلاف ہر فیصلہ رات کی تاریکی میں کرتا ہے، ابھی تک ہمارے ارکان کی نااہلی کا سیزن ختم نہیں ہوا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین مشکلات کا شکار، خوراک کی قلت، لاہور فرخ آباد میں کیمپس ختم، متاثرین گھروں میں آباد نہ ہو سکے، سیوریج سسٹم درہم برہم، گھروں کی حالت ابتر، مکین پریشان۔ شورکوٹ میں دریائے راوی کی تباہ کاریاں، کبیر والا میں بھی خوفناک مناظر، ملتان قاسم بیلہ کے قریب آم کے باغات کو شدید نقصان، خیمہ بستی میں بیماریاں پھیلنے لگیں، متاثرین میں جلد اور پیٹ کے امراض کی شکایات، محکمہ صحت کی ٹیمیں متحرک۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں تباہ کن سیلاب، گیلانی بند توڑنے سے پانی کا رخ دیگر بستیوں کی طرف، موضع بہادر پور شمالی، بہادر پور جنوبی، بستی لانگ، بستی سبیرا، بستی کنھوں زیر آب آنے کا خدشہ۔ ہیڈ پنجنت پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، 6,66,000 کیوسک تک جا پہنچا۔ علی پور خطرے میں، سید پور کے مزید علاقے ریلے کی زد میں آ گئے۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کی ایک اور کشتی الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق، 19 کو بچا لیا گیا۔ لاپتہ 6 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ متاثرین پرائیویٹ کشتی پر شہر آ رہے تھے۔ لیاقت پور میں ریسکیو آپریشن کے دوران کشتی حادثہ، لاپتہ 2 خواتین سمیت 3 افراد کی لاشیں مل گئیں۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی۔ پرائیویٹ کشتی مافیا کی لوٹ مار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایکشن، اسسٹنٹ کمشنر جلال پور پیروالا کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پرائیویٹ کشتیوں کو ریگولیٹ کیا جائے گا، نجی کشتیاں حکومت پنجاب کی نگرانی میں چلیں گی، معاوضہ بھی خود ادا کریں گے۔ مخالفین گھروں میں بیٹھ کر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ سے باز رہیں۔ ننکانہ صاحب میں ریسکیو نے دریائے راوی کے سیلابی ریلے میں ڈوبنے سے 3 افراد کو بچا لیا۔ ہوا سے بھری ٹیوب پنکچر ہونے پر 3 افراد پھنس گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے شور سن کر فوری امدادی کارروائی کی۔ اوکاڑا میں بھی امدادی کارروائیاں تیز، 15,000 شہری محفوظ مقامات پر منتقل۔ محصور افراد کو ریسکیو کرنے اور متاثرین تک امدادی سامان پہنچانے کے لیے ایئر لفٹ ڈرون کا استعمال شروع۔ ایئر لفٹ ڈرون 200 کلو سے زائد وزن اٹھا سکتا ہے۔ دریائے سندھ میں درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار، گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، پانی کی آمد 5,02,861 کیوسک ریکارڈ۔ بےپھری لہروں نے کچے کے مزید علاقوں کو گھیرے میں لے لیا۔ سجاول میں 50 کے قریب گاؤں متاثر، شہر سے زمینی رابطے منقطع۔ نوشیر و فیروز میں بھوٹی منجٹ کے قریب بند ٹوٹ گیا، پانی آبادی میں داخل، سینکڑوں ایکڑ فصل متاثر۔ 9 ڈیروں میں 2 مقامات پر شگاف، علاقہ مکینوں کا احتجاج، فصلوں کو بچانے کے لیے شگاف پر کرنے کا مطالبہ۔ کراچی میں بارشوں کے بعد مرکزی شاہراہوں کی صورتحال ابتر، جہانگیر روڈ گرو مندر پر برسات کا پانی جمع، سڑک پر بڑے بڑے گڑھے، ٹریفک کی روانی متاثر، اردو بازار میں بھی پانی تاحال موجود، کاروبار متاثر، دکاندار پریشان۔ بارش کے دوران ماضی کے مقابلے میں بہتر کام کیا،
میئر کراچی مطمئن، کہا کچھ سیاسی اداکار سیاسی دکان چمکا رہے ہیں، یہ احمق ماحولیاتی تبدیلی کو نہیں سمجھتے۔ وزیر اعظم سے بنگلہ دیش کے مشیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر خالد حسین کی ملاقات۔ شہباز شریف کا دونوں ملکوں کے تعلقات کے مزید فروغ کی ضرورت پر زور۔ عوامی روابط، علمی تبادلوں، تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی مثبت سمت پر اظہار اطمینان۔ دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پروازوں کی جلد بحالی پر بھی بات چیت۔ اور امریکہ کی یوٹا ویلی یونیورسٹی میں قاتلانہ حملہ۔ قدامت پسند رہنما اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک جان سے گئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واقعے پر اظہار افسوس۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی پرچم 3 دن تک سرنگوں رہے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی نیب، پولیس اور ایف آئی اے کی کارروائیاں روکنے کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تینوں اداروں سے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی۔ بانی کے وکیل کی لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ بابائے قوم کی 77ویں برسی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانان ہند نے الگ وطن حاصل کیا۔ بانی پاکستان کے افکار پر عمل، ترقی کا صاف اور واضح راستہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی۔ ترقی یافتہ، خوشحال اور مضبوط پاکستان ہی قائد اعظم کے خواب کی تعبیر۔ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی سے ہی روشن مستقبل ممکن ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا قائد اعظم کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف نے کہا قائد اعظم کی سیاسی میراث میں ہی خوشحالی کا راز پنہا ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، بلاول بھٹو اور دیگر رہنماؤں کا بھی بانی پاکستان کو خراج عقیدت۔ 11 ستمبر 2012 کراچی کی تاریخ کا بدترین دن۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کو 13 برس بیت گئے۔ فیکٹری میں لگنے والی آگ نے جیتے جاگتے 259 افراد کو ابدی نیند سلایا۔ متاثرین آج بھی انصاف کے منتظر۔ پیاروں کی یاد میں آنکھیں نم، مالی امداد کے وعدے بھی آج تک پورے نہ ہو سکے۔ امریکہ کی یوٹا ویلی یونیورسٹی میں قاتلانہ حملہ۔ قدامت پسند رہنما اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک جان سے گئے۔ حملے کے وقت چارلی کرک طلباء سے خطاب کر رہے تھے، انہیں گردن میں گولی لگی۔ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گئے۔ صدر ٹرمپ کا واقعے پر اظہار افسوس۔ انتہا پسندی کے خلاف سخت ایکشن کا اعلان۔ چارلی کرک اور ان کی تنظیم ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی پرچم اتوار تک سرنگوں رہے گا۔ ایف بی آئی کا حملے میں ملوث شخص کو گرفتار کرنے کا دعویٰ، شناخت ظاہر نہیں کی۔ قطر پر حملہ۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم میں گرما گرمی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا حماس کے سیاسی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں تھا۔ نتن یاہو کی ہٹ دھرمی، قطر پر مزید حملوں کی دھمکی۔ کہا حماس رہنماؤں کو ملک سے نکالیں یا ہم خود نمٹیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آج قطر کا دورہ کریں گے۔ صہیونی جارحیت پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی آج ہوگا۔ صہیونی فوج کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ جنوبی اور وسطی علاقوں پر میزائلز کی برسات۔ 24 گھنٹوں میں 70 شہادتیں۔ غذائی قلت سے مزید 5 افراد شہید۔ یمن پر بھی ایک اور حملہ، 35 افراد جاں بحق، 131 زخمی۔ صنعا میں وزارت دفاع کی عمارت، فوجی کیمپس اور ایندھن کے ذخائر نشانہ۔ یمنی حوثیوں کا جوابی وار، اسرائیلی علاقوں پر میزائل داغ دیے۔ 9/11 دنیا کی تاریخ بدلنے والی تاریخ۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کو 24 برس بیت گئے۔ امریکہ پر تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گرد حملہ ہوا، 3000 لوگ مارے گئے۔ بش انتظامیہ کی افغانستان پر چڑھائی کے پاکستان پر اثرات آج بھی باقی۔ نیا سفر، نئی منزل، شاہینوں کو بڑے ٹائٹل کی تلاش۔ ایشیا کپ میں گرین شرٹس کی مہم کا کل سے آغاز۔ پہلے میچ میں عمان سے مقابلہ۔ دبئی میں شاہینوں کا فلڈ لائٹس میں ٹریننگ سیشن۔ بیٹرز کی نیٹ پر طویل بیٹنگ، فاسٹ بالرز اور سپنرز کی بھی ڈٹ کر تیاری۔
اور T20 میچ T10 بن گیا. بھارت نے UAE کو چاروں خانے چت کر دیا. امارات کی ٹیم 57 رنز پر آؤٹ. کلدیپ کی 4, شیوام ڈوبے کی 3 وکٹیں. انڈین ٹیم نے ٹارگٹ 5ویں اوور میں پورا کر لیا. آج بنگلہ دیش اور ہانگ کانگ ہوں گے آمنے سامنے.